بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ فرسٹ ایئر اسلامیات لازمی کے آج پہلے آن لائن لیکچر میں ہم فرسٹ چیپٹر بنیادی عقائد میں پہلا عقیدہ توحید اسے سمجھنے اور حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ توحید اسلام کے بنیادی عقائد میں سے سب سے پہلا اور لازمی عقیدہ ہے۔ توحید کی اہمیت کے حوالے سے صرف 2 پوائنٹس کہ توحید دین اسلام کی اصل اور دین اسلام کی جڑ ہے۔ توحید ہی جنت میں جانے کا ذریعہ اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ توحید ہی وہ چیز ہے کہ جب انسان مشکلات آزمائش کے اندر ہو تو نجات کے لیے توحید پر ایمان اور یقین رکھنا انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آئیے آج اس سوال کو حل کرنے کے لیے ہم باقاعدہ ان پوائنٹس کے اندر ان سوال کو حل کریں گے جو آپ کے سامنے وائٹ بورڈ پہ درج ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اس کو ذہن میں رکھیے کہ پیپر میں سوال مختلف انداز سے آپ سے پوچھا جاتا ہے۔ کبھی سوال یہ ہے کہ عقیدہ توحید پر نوٹ لکھیں، کبھی سوال اس طرح سے پوچھا جاتا ہے کہ عقیدہ توحید کی اقسام پر نوٹ لکھیں، کبھی سوال عقیدہ توحید کی اہمیت پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ گویا یہ تینوں سوالات میں کوئی بھی سوال ہو، ان کا جواب یہ جو پوائنٹس آپ کے سامنے درج ہیں انہی کی شکل میں آپ نے لکھنا ہوگا۔ یہ آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے توحید کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ توحید کا لغوی معنی کیا ہے، توحید کا اصطلاحی معنی کیا ہے، توحید کی اقسام کیا ہے، اور پھر توحید کی اہمیت قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز توحید لفظ واحدہ سے نکلا ہے جس کا مطلب ایک، یکتا، تنہا، اکیلا ہوتا ہے، جبکہ توحید کا لغوی معنی ایک ماننا، یکتا جاننا، تنہا تسلیم کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ توحید کا اصطلاحی معنی، توحید کی تعریف اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں ایک ماننا توحید کہلاتا ہے۔ یہاں پہ جو پراپر ڈیفینیشن آپ اس کو یاد کریں، اس ڈیفینیشن کو یاد کرنے سے فائدہ یہ ہے کہ اگلا ہمارا سوال توحید کی اقسام کتنی ہے وہ ہے۔ اگر آپ کو یہ تعریف یاد ہے تو اگلا سوال بھی توحید کی اقسام والا بھی ہمارا حل ہوتا ہے اور توحید کی اقسام بھی یاد ہوتی ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، نمبر 1 ذات، نمبر 2 صفات، نمبر 3 صفات کے تقاضوں میں ایک ماننا، اسے توحید کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آگے چلیے گا، توحید کی اقسام، توحید کی 3 اقسام ہیں جو اوپر تعریف کے اندر بھی باقاعدہ ان کے نام لیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی توحید کی قسم ذات میں ایک ماننا۔ اب یہ ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں ایک ماننا یہ کیا ہے، اس کی وضاحت بعد میں ہوگی۔ سب سے پہلے نام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ توحید کی پہلی قسم ذات میں ایک ماننا، توحید کی دوسری قسم صفات میں ایک ماننا، توحید کی تیسری قسم ہے صفات کے تقاضوں میں ایک ماننا۔ آئیے چلتے ہیں، یہ 3 اقسام، ان 3 اقسام کے آپ نے اردو میں نام پڑھے، ان کے عربی میں بھی نام ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ تو ذات میں ایک ماننا، اسے عربی کے اندر توحید فی الذات کہا جاتا ہے۔ صفات میں ایک ماننا، اسے عربی کے اندر توحید فی الصفات کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح صفات کے تقاضوں میں ایک ماننا، اسے عربی زبان کے اندر توحید فی العبادات، توحید فی الافعال یا توحید فی الاعمال کہا جاتا ہے۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں ان کی وضاحت کی طرف، کیونکہ پیپر میں صرف نام ہی مطلوب نہیں بلکہ لانگ کوسچن کے اندر ہم نے ان کی وضاحت بھی کرنا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے، ذات میں ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں ایک ماننا کہ وہ تنہا ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلا ہے، نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ جیسے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص کے اندر فرماتے ہیں، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی اس کی اولاد ہے۔ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے وجود کے اعتبار سے، اپنے جسم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ تنہا ہیں، اکیلے ہیں، کوئی ان کے ساتھ اور شامل نہیں ہے۔ اسے ذات میں ایک ماننا توحید فی الذات کہا جاتا ہے۔
توحید کی دوسری قسم ہے صفات میں ایک ماننا، کہ اللہ تعالیٰ تمام صفات کاملہ کا مالک ہے، ان صفات کاملہ میں اللہ کو ہی ماننا ہے یہ، جیسے اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاننے والے ہیں، سمیع ہے، سننے والے ہیں، علیم ہے، جاننے والے ہیں، قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی سمع، بصر، ارادہ، مشیت، جتنی بھی صفات ہیں ان تمام صفات کے اندر اللہ تعالیٰ کو ہی تسلیم کرنا کہ وہ تنہا ہے، کوئی اور ان کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام وہ صفاتی نام ہے، گویا ان تمام چیزوں میں جو اللہ کرنے پہ قادر، تمام کام جو اللہ کرنے پہ قدرت ہے، ان میں کسی اور کو شامل نہیں کیا جا سکتا، ان میں صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پکارا جائے گا، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا جائے گا۔ اسی چیز کا نام صفات میں ایک ماننا، توحید فی الصفات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، بس تم ان ناموں سے پکارو کہ وہ رحیم ہے، غفور ہے، ورزاق ہے، جبار ہے، قہار ہے، یہ سارے اس کے نام ہیں، صفاتی نام، ان سے پکارا جا سکتا ہے، لیکن یہ نام کسی اور کو نہیں دیے جا سکتے، یا ان ناموں میں کسی اور کو شامل نہیں کیا جا سکتا۔ اسے صفات میں ایک ماننا توحید فی الصفات کہا جاتا ہے۔ آگے چلیے، توحید کی تیسری قسم ہے صفات کے تقاضوں میں ایک ماننا۔ صفات کے تقاضوں میں ایک ماننا کیا ہے؟ یہاں تھوڑا سا سمجھنے کے لیے توحید فی العبادات، اس کا عربی میں نام ذہن میں رکھیے۔ تو عبادات میں جہاں ہم اللہ کو ذات میں ایک مانتے ہیں، صفات میں ایک مانتے ہیں، وہاں عبادات بھی اللہ کے لیے اور اللہ کو ہی ایک مانتے ہوئے کرنا ہوں گی۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اخلاص کے ساتھ، عزم کے ساتھ، جذبے کے ساتھ صرف اسی اللہ کی عبادت کی جائے، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، نماز کی حالت میں مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ گویا صفات کے تقاضوں میں ایک ماننا، تمام طرح کی عبادات اللہ کے لیے بجا لانا، کسی اور کو شامل نہ کرنا، اسے صفات کے تقاضوں میں ایک ماننا یا توحید فی العبادات کہا جاتا ہے۔ یہ توحید کی تین اقسام اور ان کی مختصر وضاحت۔ آگے چلتے ہیں، توحید کیا ہے؟ توحید کے لیے شاعر نے بھی کیا خوبصورت انداز میں اس کی ترجمانی کی ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا، کہ انسان زندگی میں اللہ کا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ہو جاتے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس انسان کے بن جاتے ہیں۔ زندگی میں اوڑھنا بچھوڑنا، اٹھنا بیٹھنا، ہر ایک کام میں اللہ ہی پر یقین اور ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح عربی زبان کے ایک شعر ہے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ، ہر چیز کے اندر ایک نشانی ہوتی ہے۔ ہم دنیا میں کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں، اس چیز کے اندر ہمیں ایک نشانی، ایک قدرت کا ایک کرشمہ نظر آتا ہے۔ تدل علی انہ واحد، اللہ نے اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کے اندر ایک نشانی نظر آ رہی ہے، اور وہ نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تنہا ہے، اکیلے ہیں، کوئی اور ان کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ یہ آئیے آگے چلتے ہیں۔ توحید قرآن کی روشنی میں توحید کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ بس اوقات یہ بھی سوال آتا ہے، لیکن ان میں توحید کی اہمیت قرآن کی روشنی میں اور پھر توحید کی اہمیت حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلے دیکھیے گا توحید کی اہمیت قرآن کی روشنی میں، اللہ ایک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کئی مقامات پر توحید کا تذکرہ کیا ہے، اپنے تنہا، اپنے اکیلے اور یکتا ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ اسی طرح عبادت کے لائق ہے۔ توحید ہم قرآن مجید کی روشنی میں، قرآن آیات کی روشنی میں ہم اس کی اہمیت کو پڑھ رہے ہیں۔ عبادت کے لائق ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اسی طرح بے مثال ذات ہے، اللہ کی جو ذات ہے کوئی ذات اس کی مثل نہیں ہے، یہ ہو بھی نہیں سکتی، نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی، نہ ہو سکتی ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کوئی چیز اس کی مثل نہیں، وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ گویا بے شمار آیات ہیں
لیکن کوشش کی کہ مختصر آیات جو آپ کو یاد ہوں، یاد کرنے میں آسانی ہو، ان آیات کو ہیڈنگ کے ساتھ آپ کے سامنے لکھا۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں توحید حدیث کی روشنی میں۔ توحید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، توحید کی اہمیت کیا ہے؟ توحید کیا ہے؟ حصول جنت کا ذریعہ اگر ہمارے پاس ہے تو وہ توحید ہے۔ کیسے جنت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال، یہ حدیث مبارکہ، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہا کہ کوئی لا الہ، کوئی الہ نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ کے ایک ہونے پہ یقین کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح حدیث توحید کی اہمیت، حدیث، دوسری حدیث کہ اللہ پر ایمان، اللہ کو ایک ماننا، تنہا تسلیم کرنا، یکتا تسلیم کرنا، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ دنیا میں بے شمار اعمال ہیں، ان میں سب سے بہترین، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اگر کوئی عمل ہے تو وہ اللہ کو ایک ماننا، تنہا تسلیم کرنا ہے۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین عمل، سب سے افضل ترین عمل لا الہ الا اللہ، یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، کوئی اور الہ نہیں ہے۔ اسی طرح توحید کی اہمیت حدیث کی روشنی میں تیسری حدیث مبارکہ جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ توحید ہمارے لیے جہنم سے آزادی، اور میں نے شروع میں عرض کیا یہ جنت میں داخلے کا سبب اور جہنم سے آزادی کا یہ سبب بھی ہے کہ جہنم سے آزادی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، جو شخص نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ، اللہ کے ایک ہونے کا اعتراف کر لیا، اقرار کر لیا، پھر صدق دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، عزم کے ساتھ اپنی زندگی کو اسی کے اوپر گزارا، ان اللہ، اللہ نے بے شک ان کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ قرآن دین میں نے آپ کے سامنے یہ شروع میں عرض کیا تھا کہ دنیاوی مصائب، مشکلات، دنیاوی مشکلات اور مصائب سے نکلنے کا ذریعہ بھی وہ صرف اللہ کے اوپر پختہ یقین اور ایمان اور توحید کو دل و جان سے تسلیم کرنے میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، بے شک جن لوگوں نے اپنی زبان سے کہا ہمارے رب اللہ تعالیٰ ہے، ثم استقاموا، توحید صرف اقرار کرنے کا نام نہیں، ثم استقاموا، پھر اپنی ساری زندگی اس کے اوپر کاربند رہنا، اللہ کو ہی تسلیم کرنا، ماننا، عبادت، ذات، صفات، ہر ایک کام کے اندر ساری زندگی میں اس کے اوپر پختگی سے زندگی گزارنا، عمل کرنا، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، دنیا میں اللہ ان کے اوپر نہ کوئی خوف آنے دیتے ہیں، نہ غم آنے دیتے ہیں، اگر آتے بھی ہیں آزمائش، مشکلات، تتنزل علیہم الملائکۃ، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ توحید کے تقاضے، اس کو سمجھ لیجئے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، یکتا، تنہا، اکیلے تسلیم کرتے ہیں، اس کے تقاضے، پھر ہم سے کچھ ڈیمانڈز ہیں، کچھ کرنے کے کام ہیں۔ جب تک ان کاموں کو ہم بجا نہیں لائیں گے، سر انجام نہیں دیں گے، ہم کسی بھی صورت کے اندر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اللہ کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں۔ اب دیکھیے سب سے توحید کے تقاضے، سب سے پہلے کہ عبادت و بندگی۔ توحید کب مکمل ہوگی؟ جب ہم اللہ کے لیے عبادات اور بندگی اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد وہ عبادت الہی ہے، اللہ کی عبادت ہے، محبت الہی۔ اگر محبت ہم اللہ توحید کو واقعی دل اور جان سے مانتے ہیں تو پھر ہماری محبت کا سب سے اعلیٰ معیار، سب سے بڑا مرکز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے۔ اسی کے ساتھ شکر گزاری ہے کہ اگر اللہ پہ ایمان ہے تو ہمیں شکر گزار لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن کر زندگی گزارنا ہوگی۔ اور توحید سے مراد، توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ ہی سے مدد مانگو۔
وَإِنِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو یہ نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم مدد مانگنا چاہتے ہو تو اللہ ہی سے مدد مانگو۔ اور توحید کا پانچواں تقاضا یہ ہے کہ صفات الہی، شروع میں آپ کے سامنے اقسام عرض کیا کہ اللہ کے جو 99 نام ہیں وہ اللہ کے صفاتی نام ہیں، ان ناموں کے اندر اللہ کے اوپر پختہ یقین اور ایمان رکھنا، اس چیز کا نام توحید ہے اور اسی کو توحید کہا جاتا ہے۔ توحید کے تقاضے پورے ہوں گے تو حقیقت کے اندر توحید کا تصور مکمل ہو سکتا ہے۔ اگر توحید کے تقاضے مکمل نہیں ہو سکتے تو پھر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ توحید کا تصور بھی کسی حال کے اندر ہم مکمل اور نہیں ہو سکتا۔ تو گویا اسٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر توحید یہ ہمارا لانگ کوسچن ہے، توحید پر نوٹ لکھیں، توحید کی اقسام پر نوٹ لکھیں یا توحید کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ کوئی بھی سوال ہو تو آپ نے ان بنیادی ہیڈنگز کو آپ نے مین ہیڈنگز کے طور پہ لکھنا ہوگا، اور ان کے ساتھ ضمن میں جو ہیڈنگز لکھی ہیں وہ آپ نے اسی طرح ان کے ضمن میں لکھتے ہوئے آپ نے وضاحت کرنا ہوگی۔ اللہ حافظ۔